یہ جو ٹرائن کینسر کا وومن ہوڈ سے تعلق ہے کہ یوٹرس کو ایز اے سمبل آف فرٹیلیٹی سمجھا جاتا ہے. یہ تو زمانہ ڈارک ایجز یا جاہلیت کی بات ہے کہ لڑکے کو ہم پریفر کرتے ہیں لڑکی پہ. جب میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کے ذہن میں یہ ہے یا شوہر سوچ رہا تھا بیوی کے ذہن میں یہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں. میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. میری 3 بچیاں ہیں. پریشانی اب اس بات کی ہے کہ ابھی مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے بچے دانے میں کینسر ہو گیا ہے اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اسے نکالنا پڑے گا. لیکن میرا بیٹا کوئی نہیں ہے اور میری خواہش ہے کہ میرا ایک بیٹا ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ابھی میں نکلوانا نہیں چاہتی اپنے بچے دانے کو. اگر میں نے نکلوا دی تو مجھے خوف ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ یا تو دوسری شادی کر لے گا یا پھر میری قدر کم ہو جائے یا کچھ ہوگا اس طرح سے. تو پلیز میری مدد کریں آپ. بہت شکریہ آپ نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو آ کے اپنا جذبات احساسات اپنے خیالات کسی کمپلیٹ اسٹرینجر کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور لوگ جب پریشانی کے عالم میں ایک حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو پھر آ کے سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے بات کرتے ہیں. میں فیل کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا. کچھ چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں ریلیشن شپ یا شادی کی بنیاد جو ہے وہ بچوں پہ نہیں ہونی چاہیے. شادی یا ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن مختلف چیزوں پہ ہوتی ہے فیملی لائف کی. اس میں بالکل اولاد ایک بہت میجر وہ ہے, لیکن اولاد کی بنیاد پہ یا اولاد کے جینڈر کی بنیاد پہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یا جو میرج ایز این انسٹیٹیوشن جو چلتا ہے, شادی کا جو رشتہ ہے, اس میں میرج پروپیگیشن آف ریس اور جنریشن نیکسٹ جنریشن کی گروتھ کے لیے بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے. 2 پیرنٹس فیملی جو ہے وہ بہترین انسٹیٹیوشن ہے. لیکن اس بنیاد یہی وجہ ہونا کہ شادی چلے گی, یہ میرا خیال ہے ایک مفروضہ ہے یا ایک سمجھیں کہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے آپ کا, کہ آپ سوچ رہی ہیں. کینسر کا چونکہ ڈائگنوز ہوا ہے, جو کہ خود ان اٹ سیلف بہت شدید ذہنی دھچکا پہنچتا ہے. کینسر ہمارے یہاں نام اس طرح ہے کہ جیسے سیریس جان لیوا ہو, اور جو بھی ڈاکٹر نے تشخیص کی ہے یا جو علاج تجویز کیا ہے, میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ آپ اپنے ایکسپرٹ جو ہیں, جو سرجن ہیں ان سے یا گائنیکالوجسٹ ہیں, ان کے مشورے میں رہیں اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کریں. اولاد کی جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے رینڈم, کہ اس میں ایکس کروموسوم ہوتا ہے, وائی کروموسوم ہوتا ہے, تو وہ اس کی بنیاد عورت کا وہ نہیں ہوتا, بلکہ اف اینی تھنگ ایکس کروموسوم جو ہے وہ فیمیل میں ہوتا ہے, وائی کروموسوم میل میں ہوتا ہے. تو رینڈم سلیکشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے. وہ سوسائٹی کا ایک ہے کہ لڑکا ہونے کا بہت سی وجوہات ہیں. ہم جو کہ ایک ایگریکلچرل سوسائٹی ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ عمر میں لڑکا پھر والدین کی دیکھ بھال کرے گا, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت سے دیکھتے ہیں ہم کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ نرچرنٹ ہوتی ہیں, زیادہ عمر میں ماں باپ کا وہ خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بھی کوئی بنیاد ایز سچ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پریفر کریں. تو یہ تو زمانہ ڈارک ایجز یا جاہلیت کی بات ہے کہ لڑکے کو ہم پریفر کرتے ہیں لڑکی پہ. ایون اس طرح کا ہے کہ آلدو میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کی 3 لڑکیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ جنت میں ایسا ہوگا جیسے رسول نے ہاتھ کر کے بتایا کہ کلوز میرے ساتھ, بہت قریب ہوگا. یہ انہی جینڈر بیس یا کلچر پہ یا کاسٹ پہ یا کریڈ کی جو سماجی جو توازن ان بنیاد پہ ہوتا ہے, جو کہ رینڈملی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, اور اس میں انسان کا شخص کا کوئی اس میں ایسا کوشش کی وجہ سے کوئی اس کا ایسا حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس نے اچیو کیا ہو. تو جینڈر لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ قدرت کے اس پہ ہے. تھوڑا سا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ, یا آپ کے خدشات ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکشن کریں. اینڈ آئی ایم شیور وہ بھی کنسرنڈ ہوں گے آپ کے ہیلتھ کے بارے میں, اور جو علاج ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو اس میں اگر خدا نخواستہ بہت سی سرجیکل انٹرونشن ہوتی ہے, اس میں ٹائم زیادہ دے دیا جائے تو کینسر جو ہے یا جو بھی میوٹیشنز ہیں یا سیل گروتھ ہے وہ ایک دفعہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو جان سے اہم کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور یہ خواہش ہونا, جب میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے تو وہ
یہ ایک ایزمپشن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کے ذہن میں یہ ہے، یا شوہر سوچ رہا تھا بیوی کے ذہن میں یہ ہے، یا ایکسٹینڈڈ فیملی یا ساس کے ذہن میں یہ ہے. تو بات چیت کرنے سے بہت سے مسئلے سالو ہوتے ہیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اسٹریس کے اندر ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو ایک میڈیکل ڈائگنوسس دیا جس کے لیے سرجری ان اٹ سیلف ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے، اس کے آؤٹ کم کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے. تو ذہنی صحت بھی سرجنز جو ہوتے ہیں بس وہ رینڈملی خبر دے دیتے ہیں اور آپریشن بڑا میکینسٹکلی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو انسانی جذبات ہیں یا جو اویئرنیس ہوتی ہے یا کنسنٹ لینے کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ گریف کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈینائل ہے، پھر بارگیننگ ہے، پھر بلیم ہے، اس کے بعد ایک فیز آف ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو یہ جو ٹرائن کینسر کا وومن ہوڈ سے تعلق ہے کہ یوٹرس کو ایز اے سمبل آف فرٹیلیٹی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی ہے کہ یوٹرس ایسے ہارمون سیکریٹ کرتی ہے جو کہ اوور آل ویل بینگ، ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہارمون ہے ویل بینگ فیمیل اس میں بہت اہم ہوتا ہے. تو ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے ہسٹریکٹمی کے بعد. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بیولوجیکل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے. تو انہی تین ایریاز میں کام کرنا پڑتا ہے. تو اچھی جگہ جو سمجھدار سرجنز ہیں وہ جو نفسیات کے ڈپارٹمنٹ میں ماہر ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، ایز اے کنسلٹ دیتے ہیں ہسپتال میں بھی اور آؤٹ پیشنٹ پہ بھی. تو جو بھی سرجیکل پروسیجر ہے اس کے بایولوجیکل، سائیکولوجیکل جو سوشل ریپرکشن ہے اس پہ بات ہوتی ہے. تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ چیزیں اتنی انتہائی اس پہ نہیں ہوتی، بات چیت کرنے سے بہت سی پرابلمس کا سلوشن ہوتا ہے. اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا چیزوں کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی فیملی کمپلیٹ ہے، روبسٹ ہے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے شوہر سے بات کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ ہسبینڈ وائف دونوں آ سکتے ہیں اگلے سیشن میں، اور اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ، یا آگے اس کو کس طرح آگے لے کے جایا جائے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.